لیکن جو صاف دل لوگ رہتے ہیں نا، یہ آسان ہو جاتا ہے ان لوگوں کو، اس لیے کہ آپ ہم یہاں روشنی میں بیٹھے تھے، روشنی میں بیٹھے تھے، اس سے بڑی روشنی میں جاؤ گے تو وہ روشنی تم کو مجھ کو متاثر کرے گی. اگر اس روشنی سے ذرا کم روشنی میں چلے جاؤ گے نا تو ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا. اور کوئی اندھیرے میں سے اگر روشنی میں آیا، موم بتی میں بھی، تو اس کو ایک دم روشنی نظر آ جائے گی. اب مرکے میں بیٹھنے والا ہے، موم بتی کی روشنی کی تعریف کر رہا تھا، موم بتی کی روشنی کی، انہیں اندھیرے میں سے دیکھا ہے موم بتی کو، اور تم بیٹھے ہوئے ہیں مرکیری لائٹ کے اندر میں. یہ فرق ہوتا ہے کہ عام انسانوں کو، جو اچھے لوگ جن کو دیکھ کر کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بھگوان ہیں، وہ تو ترکل دیوڑم ہے، مجھے بزرگوں کے آستانوں کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ہیں، اور انسانوں کے لیے وہ خدا ہے، خدا کی طرح سے ہے. بول دیتے کہ نہیں بول دیتے. اور اس کے برخلاف میں ادھر والے کو چونکہ اسلام کی روشنی کے اندر میں یہ ہے، اس کے پاس نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، علم ہے، عمل ہے، اس کو تعلیمات ملی ہوئی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اسلام کا اجالا ملا ہوا ہے، تو موم بتی کو جو دیکھ کر بولے موم بتی کی کیوں تعریف کر رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، شریعت کی روشنی والا ہے، قرآن اس کے پاس میں ہے، قصور اس کا نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے لیکن وہ آدمی جو اندھیرے میں سے ایک دم موم بتی کو دیکھ لیا، ارے روشنی ہے یہاں. اس لیے غیر مسلموں کو اگر کوئی سچا آدمی ہے تو ان کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتی، بلکہ فوراً وہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کہہ دیتے ہیں، یہ تو بھگوان ہے، یہ تو بھگوان زمین پر اتر گیا ہے، بھگوان کی طرح سے ہے، اوپر والے کا روپ اس کے اندر میں موجود ہے، اوپر والے کا روپ اس کے اندر میں نظر آ رہا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ اندھیروں اور ظلمتوں کے اندر میں ہے، لیکن ٹماتی ہوئی موم بتی کو اس کو اجالا نظر آئے گا، اور اس کا وہ قدرداں ہوگا. اس لیے سابقہ کے اندر میں انبیاء کی مخالفت کرنے والے جو ایمان نہیں لاتے تھے، کافر اور مشرک مخالفت کرتے تھے، لیکن اس امت محمدیہ کے اندر میں اولیاء کی مخالفت کرنے والے غیر مسلم جن کو کہتے ہیں، وہ تو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، لیکن مسلمان ان سے دوری اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو پہچاننے کے لیے، اولیاء کو پہچاننے کے لیے شریعت کا چشمہ کام نہیں آئے گا، بلکہ اولیاء کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ آنکھ رکھی ہے. اس آنکھ سے اللہ کے دوست پہچانے جائیں گے. شریعت انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس میں بھی تھی، لیکن وہ اپنے قوم کے اور اپنی امت کے اولیاء کو نہیں پہچان سکے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے زیادہ صدموں میں نہیں آنا اولیاء کے معاملات میں. اہل شریعت اور یہ ظاہری دیندار اگر اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ ان کا عذر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بصیرت کی آنکھ اور دل کی آنکھ کے اندھے ہیں. ان کے لیے کوشش یہ کرو کہ قلب کے ذکر کے ذریعے سے، یاد الہی کے ذریعے سے ان کے قلب کے اندر میں روشنی پیدا ہو جائے، اور وہ قلب اور بصیرت کے آنکھ کا پردہ ان کا کٹ جائے، تو پھر وہ اولیاء کے اس سے زیادہ قدر کرنے والے بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی اولیاء اکرام کو نہیں پہچان سکے، جبکہ شریعت کے دینے والے تھے وہ. تو انبیاء اکرام علیہ السلام بھی جو شریعت کے دینے والے تھے، کیا تھے؟ دینے والے تھے، مگر وہ اولیاء کو نہیں پہچان سکے تھے. اللہ نے ان کو تعارف کروایا تھا ضرورت پڑی تو. ایسے ہی امت محمدیہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی آنکھوں سے، شریعت کے معیارات سے ولیوں کو نہیں پہچان سکتے. یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک الگ آپشن رکھا ہے، اور وہ ہے قلب کی آنکھ. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر إلى الله. یا فرمان مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ نور یہ آنکھوں کا نہیں رہتا، یہ تو
قوت بصارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے آنکھوں کے اندر میں. اس سے تو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں, غذا اور فضلہ نظر آتا ہے, سانپ اور رسی نظر آتی ہے, لیکن اس سے شریعت والوں کو اولیاء کی پہچان نہیں ہو سکتی. اولیاء کی پہچان کے لیے خدا پاک نے قلب کی بصیرت کو ذریعہ بنایا. اس لیے اولیاء اکرام نے ولایت کے نظام کے پہچان کے لیے ہمیشہ ذکر کا نظام لے کر چلے ہیں, تاکہ ذکر کر کے قلب کے اوپر کے پردوں کو دور کرو, تاکہ امت کے قلب کے اوپر کے پردے کٹ جائیں تو پھر اولیاء کے نظام کو پہچاننے والے بن جائیں. اب تم لوگ جا کر ذکر کروا رہے ہو, ذکر کر رہے ہو, ذکر کروا رہے ہو, اگر تم لوگ یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ یہی ہماری خانقاہ کا مقصد ہے تو دھوکے میں ہو تم لوگ. ذکر کروا کر امت کو ان کے قلب کے اوپر کے پردے کو صاف کریں تاکہ وہ اولیاء کے امت کو پہچاننے والے بن جائے, اولیاء کی قدر کرنے والے, اولیاء کی تعظیم اور عظمت کرنے والے بن جائے. ذکر کیوں کروایا جا رہا ہے؟ امت کو ذکر کروانے کے لیے کیوں لگایا گیا ہے؟ خانقاہ محمدی کا مقصد امت کو اور انسانیت کو اولیاء کی پہچان کروانا ہے, اولیاء کے نظام سے قریب کرنا, یہ مقصد ہے. اب اس مقصد کے لیے امت اولیاء کو پہچانے گی کیسے پہچانے گی؟ شریعت کے نظاموں سے. شریعت کے نظاموں سے نہیں پہچان سکتے. اگر شریعت کے نظاموں سے پہچاننا ہوتا ممکن تو پھر انبیاء اولیاء کو پہچان چکے ہوتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کائنات کے اندر میں حضرت برقیہ موجود, لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پہچان کے لیے ان کا تصرف ظاہر نہیں کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے انجانے انداز میں کیا پوچھے کہ آصف برقیہ کہ تم نے یہ پل جھپکنے کے برابر اتنی بڑی خدمت کو تم نے دی, یہ کون سا نظام ہے, تم کون ہے؟ کیا جن ہو تو جن تو نہیں ہے, کیا ہو؟ تو پھر حضرت برقیہ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی, کہ میں اہل فضل میں سے ہوں, رب کے خاص بندوں میں سے. اپنا تعارف کیا کروایا؟ پہچان نہیں سکے نا, پہچان نہیں سکے. اللہ کی حکمت تھی کہ نبیوں سے چھپایا اولیاء کو, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اس کا مطلب ہی نہیں ہے, ہم یہ نہیں بول سکتے نعوذ باللہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا, یہ بدعقیدگی ہو جائے گی. علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو اب یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ علم غیب نہیں, مشاہدہ یہ. اب اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ علم غیب ہو جائے گا. تو میرے آقا دو جہان کے مالک میں تو قیامت میں جو ہونا ہے وہ بھی بیان کر دیا, تو وہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب اس کو نہیں بولیں گے, علم غیب اس کو تو بولیں گے, نہیں بولیں گے. انبیاء کے بارے میں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروفٹ. پروفٹ کا مطلب غیب کی بات بتانے والا. انگلش میں مانتا ہے, اردو اور عربی کے اندر میں آ کر ڈوب کر مرتا ہے یہاں پر. ارے وہ کیسا علم غیب ہوتا ہے جی؟ علم غیب تو ہے نا. تو پھر وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کے اوپر پردے ڈال دیا تھا, یعنی وقت آنے کے اوپر ہم اٹھائیں گے پردے کو, اس لیے کہ تم شریعت والے ہو, شریعت والے اولیاء کو پہچان نہیں سکتے. بلکہ اولیاء کی پہچان ہونے کے لیے اللہ کا دوسرا نظام یہ ہے کہ وہ قلب کے پردوں کو اٹھاتا ہے, اور قلب کے پردے کے اٹھنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اور قیامت تک رہے گا وہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر ہے. خانقاہ محمدی والے اب جا کر دیہات دیہات, قریہ قریہ, محلہ محلہ, گھر گھر جو ذکر کی مجلسیں کر رہے ہیں, یہ خانقاہ کی اصل منزل نہیں ہے کہ کہیں پر ذکر کی منزلیں 10-20 ہو جا رہی ہے روزانہ بھی, تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ خانقاہ کا مقصد پورا ہو گیا. بلکہ تم مقصد کے اندر میں ایک قدم آگے بڑھے ہو. مقصد یہ ہے کہ ساری امت اور انسانیت کو اولیاء کی پہچان ہو جائے. اب تم جو گھر گھر جا کر رہے ہیں ذکر, اس ذکر کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ قلب کے اوپر جو ظلمتوں کے پردے ہیں, وہ ظلمتوں کے پردے جب ذکر کے ضربوں سے ہٹیں گے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا ضروری ذکر ہے وہ نہیں ہے. سیکھو, جو کروانے والے مسخرہ پر نہیں کرنا, پہلے سیکھو بیٹھ کر خانقاہوں میں کہ کیسا کرنا چاہیے. نظاموں کے ساتھ مسخرہ پن کرو تو آنے والوں کو تو فائدہ ہو جائے گا, کرانے والا پھنس جائے گا وہاں پر. ذکر کیوں کروا رہے ہیں؟ پورا ترتیب بتائے, سمجھائے, ان کو سمجھائے کس بات کو کہ ذکر بالجہر کا حلقہ ہے, کوئی غفلت میں نہ رہے,
بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ذکر اس طرح سے کرنا چاہیے۔ پہلے 5-7 منٹ کا مذاکرہ کریں، نئے نئے مقامات کے اوپر جا کر ذکر کر رہے ہیں، نئے نئے مقامات کے اوپر نئے نئے لوگ اب آئیں گے، اپنے آئیں گے، برادران وطن آئیں گے، ان کو بھی جوڑو، ان کو بھی جوڑو، چونکہ ان کے قلب کے اوپر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور تمہارا نظام جو ہے کل انسانوں کے لیے ہے کہ انسان اولیاء کی عظمتوں کو جان کر اولیاء سے اگر انسانیت قریب ہو جائے تو پھر دوسرے ہی قدم کے اوپر تو ان کو اللہ مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہ میرا دوست ہے فرمایا۔ تو دوستوں کے قریب انسانوں کو لاؤ، اللہ کے قریب لانے کی بات ہے نا۔ یہ ہے ذکر کے خانقاہ محمدی کے، یہ جو عمومی طور پر 2-2 4-4 10-10 15-15 ایک ہی دن کے اندر ذکر کی مجلسیں تم لوگوں میں سے جو ذرا کرنے کے قابل ہے، جہاں نئے مقامات کے اوپر مجلس کرو، دیکھو نئے آدمی ہیں تو ان کو سکھاؤ ترتیب کس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے۔ سکھائے گا کون؟ سکھا ہوا ہے نا۔ اگر غلط سکھا ہوا ہے تو غلط کی چیز کو رواج دے گا، سارا وبال اس کے سر پہ رہے گا۔ اس لیے سیکھو پہلے صحیح اور بتاؤ ان کو کیسا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر کا یہ مقصد ہے 5-7 منٹ 10 منٹ ان کو سمجھانا، یہ نہیں کہ خالی آگے ثواب کے لیے ذکر کر لے کے چلے گئے، مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ قلب کے پردے جب صاف ہوں گے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کے قلب کے اندر میں نورانیت کی وجہ سے وہ اولیاء کو پہچان لے سکیں گے۔ تمہارے ذکر کے حلقے اصل میں اولیاء کی پہچان کے قابل ان کے دل کو بنانے کے لیے ہے، اور اولیاء کو پہچاننا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان اللہ کے دوستوں کو پہچان لے۔ اس لیے ان برادران وطن کو بھی، تو ان کے دکان کے نوکروں کو یا محلوں میں جھاڑنے والے جھاڑو چھاڑنے والوں کو یا گھروں میں کام کرنے والی غیر مسلم عورتوں کو یا اپنے پڑوسیوں میں رہنے والے بھیڑ چوڑے اور چماروں کو، ان کو بھی بلاؤ اور بلا کر ان کو کیوں ان کے قلب کے اندر میں اگر انہوں نے اگر کچھ صحیح کیا اور اللہ کی نگاہ کرم ہوگی تو ان کے قلب کا پردہ ہٹے گا، اور جیسے ہی قلب کا غفلت کا پردہ ہٹے گا وہ اولیاء کو سمجھنے اور پہچاننے والے بن جائیں گے۔ جب اولیاء کو پہچان لیں گے تو راستے پر لگ جائیں گے، خدا تک وہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے ذکر کی مجلسوں کا۔ اب بھائی 10-15 منٹ کے لیے آؤ ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، کوئی مسلمان ملے غیر مسلم ملے، چلو بھائی عاجزی کرو، ان کے ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالو کہ چلو ذکر کے واسطے۔ یہ نہیں کہ یہاں کے 3 آدمی چلے گئے، وہاں کے 2 آدمی پھر ذکر کر لے کے آگے، فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ تم نے محنت کی، 15 منٹ میں قابو میں نہیں آیا، آدھا گھنٹہ محنت کرو، انہیں ڈھونڈیں گے چلو، اور جو مل جائے ان کے ساتھ میں ایسی عاجزی کا معاملہ کرو، ان کے ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالو، پیروں پر ہاتھ رکھو، اللہ کے واسطے، اللہ کی یاد کے لیے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے پستی کو اور ذلت کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رفعت اس کو ادا کرتا ہے۔ اور ہم نے اگر رسمی مجلسوں کی طرح سے خانقاہ سے چلے گئے 2-3 اور وہاں کے آگے 1-2 بس مجلس ہوگی ذکر کی، ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، مگر یہ مقصد نہیں ہے۔ ذکر کی محنت کرو، اصل جہاں جا رہے ہو جوڑنے میں تم کو اگر 10 منٹ میں نہیں آ رہا، 15 منٹ میں نہیں، آدھا گھنٹہ محنت کرو، جو لوے سڑک جاتا ہوا ملے اس کو کرو، نمستے بھائی کیا ہے، وہی ہم یہاں پر اوپر والے کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے، چلو نا تم آپ، ارے میں نہیں ہوا ہی نہیں، آپ کا اور ہمارا پیدا کرنے والا تو ایک ہی، چلو دیکھو دل کو کتنا سکون پہنچتا ہے، ہماری طرف سے پانی بھی پیو، چائے بھی پیو۔ ان محنتوں پر آؤ میرے بچوں، یہ ہے مقصد کہ تمہارے ذکر کے حلقوں کے بڑھانے کا۔ ہر ذکر کا حلقہ جو نئے مقامات کے اوپر ہو رہا ہے، وہ لوگ جا کر 15-20 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو یا 1 گھنٹہ لگ جائے، ڈھونڈو 2-4-10 آدمیوں کو، منت و سماجت کرو، کہ پلنگ پر سویا ہوا ہے اس کے پاس میں جاؤ، بھائی اللہ کے واسطے اللہ کی یاد کرنے کے لیے چلو۔ کیوں کہ وہ جب لے کر آ کر بٹھاؤ گے، وہاں پر جب بیٹھو گے وہ، اور تمہارے وہ ذکر کے ماحول کے اندر میں اس کے قلب کا پردہ جب کٹ جائے گا ظلمت کا، تو پھر اس کے اندر میں جب روشنی پیدا ہوگی تو سب سے پہلے وہ اولیاء کو پہچاننے والا بنے گا۔ پھر وہ فوراً کہے گا کہ نہیں میں بھی بڑے پہاڑ کے سعد اللہ حسینی کے پاس گیا تھا، میں بھی تاج الاولیاء کو جانتا ہوں، میں بھی راجن شاہ ولی کو پہچان۔ سب سے پہلے ظلمت والا پہچانے گا تو اولیاء کو پہچانے گا، یا تم کو میرے کو پہچانے گا؟ تم ذریعہ بنتے نا اولیاء کو پہچان کروانے کا۔ یہ ہے مقصد یہ ذکر کے حلقوں کا۔ اگر تم نے اس کو رسم سمجھ لیا تب بھی ناکام ہے۔ محنت کرنے کے بعد میں 10 سال محنت کے ایک بھی نہیں جڑا، کوئی بات نہیں،
لیکن محنت کا ہم سے حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا, صحیح محنت ہوئی کہ نہیں, یہ تو ہم سے پوچھا جائے گا. اب اس ذکر کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو مسلمان ہو سکتا ہے کہ اتنا فائدہ نہ پہنچے, لیکن انسان اولیاء کو پہچاننے والے اولیاء سے جڑ جائیں گے. اور جو برادران وطن اولیاء سے جڑ جائے, جو اولیاء سے جڑ جائے وہ اللہ سے نہیں جڑیں گے, ان کے لیے آسان ہے. تو ان ذکر کی محنتوں کو سمجھو, اور جو آ جائے 2 4 5 نئے آ جائے, برادران وطن آئے, ان کے سامنے ذکر کا طریقہ بھی بولو اور ذکر کا مقصد بھی بولو. کہ ذکر کرنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے, ذکر کرنے سے دل کے اوپر کی غفلت دور ہوتی ہے. اس لیے اس طرح سے ذکر کیا جائے جیسے کپڑے کا میل اگر تھوڑا ہو تو یوں کرو تو نکل جائے گا, لیکن گہرا ہے تو اس کو پٹکنا پڑتا. اس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ضرب کا ذکر آواز سے کرنے کے لیے بولو. برادران وطن ہے تو ان کو بھی بولو کہ آپ بھی ایسے آواز سے کرو, اوپر والے کو یاد کرو. وہ جب کریں گے تو وقت کی بات رہتی ہے, ماحول کی بات رہتی ہے. صحیح طریقے سے ایک مجلس سجیب یہ ہوگی تو فوراً کیا ہوگا, اس کے اندر بیٹھنے والے ان کے قلب کے پردے اگر کٹ جائیں تو سب سے پہلا اس کا رزلٹ آپ کو کیا ملے گا کہ وہ برادران وطن اٹھتے ہی تم سے یا تو راجن شاہ ولی کو یاد کریں گے, یا تو تاج الاولیاء کو یاد کریں گے, یا تو سعد اللہ حسینی کو یاد کریں گے, یا پھر غریب نواز کو یاد کریں گے, یا تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں گے, یا امام حسن علیہ السلام کو یاد کریں گے, یا سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو یاد کریں گے. کام تو بن گیا. جب بھی میری ان محنتوں کا مقصد تمہاری وجہ سے پورا, تو آسمان والا تم پر نظر ڈالے گا کہ میری یاد کروانے کے لیے یہ بندہ اس بندے کے پیروں پر ہاتھ رکھ رہا ہے, تو اللہ کی نگاہ میں کتنی عظمتیں تمہیں ملے گی. اولیاء دیکھیں گے کہ ہماری محبت دینے کے لیے یہ ہمارا نام لیوا بندوں کی اتنی خوشامدی کر رہا ہے, تو سلطان الہند غریب نواز تم کو کتنا نوازیں گے. میں تو کام تم کو دیا ہوں بزرگوں کے نوازے جانے کے راستے پر چلنے کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے لیے ان نظاموں کو اس ترتیب کے ساتھ میں لے کر چلو. رسمیت کے اوپر مت لاؤ. رسمیت پر آئے گا تو مقصد فوت ہو جائے گا. جہاں پر نئے نئے بچے بھی جائیں, کیا فلاں جگہ طے ہو گیا, نئے مقام کو 9 بجے سے ذکر طے ہو گیا, اب چلے گئے اس مسجد کے اندر, نماز پڑھ لیا. نماز پڑھنے کے بعد صاحب مکان بولے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو بول دیے سب کو آ جاتے, چلو چلو جا کے دیکھے نہیں آئے, چلو بھائی 2-3 آدمی ہے نا, اپن جا کے چلو باہر نہیں. وہ ہوٹل ہے, وہ کرانی دکان ہے, وہ گھر ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہاں اگر میرا مسلمان تو اس کو سلام کرے, بھائی کیا کیسے آنا ہوا, بھائی آدھا گھنٹہ آپ سے وقت دینا چاہتے ہیں, آدھا گھنٹہ. بڑی عاجزی کے ساتھ ہیں وہ لوگ, ایک چل بول کے نہیں, ہاں آپ سے آدھا گھنٹہ چاہتے ہیں. کیا آدھا گھنٹہ آپ کو بھی ہمارے لیے نہیں, اللہ کی یاد کے لیے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری قبر اور آخرت کسی کے اوپر تمہاری بن جائے, اوپر والے کو یاد کرنا ہے, چلو ہمارے ساتھ. یہ محنتوں کا رخ ہے. اور محنتیں کیوں, ویسے کوئی غیر مسلم اگر مل جائے کہ نمستے, ہاں بھائی کیا ہے, ٹھیک ہے, اچھے بچوں سے ٹھیک ہے, پھر یہاں کو ایسا میں رات کے اندر بولے کہ اوپر والے کو یاد ہم کرنے کے لیے بیٹھے تھے, اور تمہارا اوپر والا ہمارا اوپر والا بھی تو ایک ہی ہے نا, چلو نا اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلو, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. اولیاء کے اخلاق کے پیکر بنو, اولیاء کے اخلاق کے پیکر بنو تو اولیاء کا نظام تم سے لیا جائے گا. سن من گم سم اپنی انانیت اور تکبر اپنے مزاج کے حساب سے تو کام نہیں دیا جائے گا. ان سے چلتے رہیں گے خالی, لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا. اب وہ برادر مدد بھی بولے کہہ رہا ٹھیک ہے ہم بھی چل سکتے کہ ہم ان لوگوں کو روک دیا کہ مسجدوں میں غیر مسلم نہیں آنا, ہماری تقریبوں میں نہیں آنا, ہمارے اجتماعات میں نہیں آنا, ہماری شادی بیاہ میں نہیں, غیر مسلم کافر اور مشرک نہیں آنا. اب تم بول رہے کہ چلو, تو یہ تو پہلے قدم پر سوچے گا کہ دل پورا صاف ہو جائے گا اس سے, اس کا آپ سے. ارے کتنے اچھے لوگ ہیں, ہم کو بلا رہے ہیں, ہم بھی آ سکتے, کوئی بولتا تو نہیں ہم کو, کوئی گالیاں, بھائی گالیاں نہیں دیتے ہمیں نا تمہارے ساتھ, ہم بول رہے ہیں نا تم کو, اس کا دل بھر جائے گا, آ کر بیٹھے گا. اب آپ ذکر کی مجلس کریں تو اس کا طریقہ سمجھاؤ وہاں, کیونکہ نئے لوگ آ جاتے ہیں. اب طریقہ سمجھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہو کر ذکر کرو, نعتیں کرو, اور ان کو ذکر کی اہمیت اور فضیلتیں سناؤ. ذکر کی مجلس اس طرح سے کرو, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں مانگو
کہ یا اللہ ان بندوں کو تیری یاد کے اس چوکھٹ تک لانا ہمارا کام تھا. اب آگے ان کے قلب کے پردوں کو دور کر کے تو اولیاء کی محبت، اپنے دوستوں کی محبت ان کے اندر پیدا کرا دے. یہ دوستہ مطلب کہ تمہارے ان کو بولنے کے اندر میں تو بات تو آ جائے گی نہیں کہ اولیاء غریب نواز بھائی تم لوگ کون ہیں؟ خانقاہ محمدی ہے. خانقاہ محمدی کیا ہے؟ یہاں پر خانقاہ محمدی خواجہ خواجان کی نسبت کی ایک چیز ہے، اور یہاں پر یہ تعلیمات دی جاتی ہے، ہر انسان سے محبت کر اس کا پیغام دیا جاتا ہے. اور وہاں پر یہ ہے خانقاہ محمدی بھی آ گئی، اولیاء کا تعارف بھی آ گیا. تو اب اس کا دماغ چلتے رہے گا غیر مسلم کا کہ انہوں تو ولی 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 بولے نا، تو انہیں بھی جا کے دماغ سے اٹکے گا ایک جگہ. میں بھی تو راجن شاہ ولی کے پاس میں بار گیا تھا، اٹھتے ہی تم سے ملتے ہوتا میں بھی گیا تھا راجن شاہ ولی کے پاس. ہو گیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا. ذکر کے محفلوں کو جو کروانے کے لیے ہم کیے ہیں، خانقاہ محمدی کا یہ مقصد ہے. اگر اس کو بھی تم نے رسم کی ایک چیز بنا دی، مقصد پورا نہیں ہو رہا. محنت کرو جا کر جہاں بھی نئی مجلسیں ہیں. کیوں غلط چیز کے لیے بلا رہے نہیں نا؟ تو پھر ذکر کے لوگ خالی نمازوں کو بلا لیتے ہیں، مسجدوں کو بھر لیتے ہیں نا. تم تو اللہ کی یاد کے لیے ہر انسان کو بلا سکتے ہیں نا. وہ مسلمانوں کو بلا کر مسجدیں بھر دے رہے نمازوں سے، اور تم عام انسانوں اور اپنوں کو نماز اللہ کے ذکر کے لیے بلانے کے لیے. نہ وہاں پر وضو کی ضرورت ہے، نہ وہاں پر تو غسل کی ضرورت ہے. آؤ بھائی اوپر والے کو بیٹھ کر یاد کریں گے. اور یہ پھر یہ کہے احساس کمتری میں رہے. محنت ہم سے جیسی ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے نتائج نہیں نکل رہے. جانے سے پہلے 4-5 آدمی ذمہ دار ہیں اس علاقے کے، اب جا رہے ہیں. اپنے دوستوں کو بلا لو، اپنے رشتہ داروں کو بلا لو، اپنے چچے تائے بھائیوں کو بلا لو. بھائی ہم بابا آ جاؤ وہاں پر ملاقات کیجیے. اس محلے کے اندر میں کوئی پہچان کا ہے، دکاندار ہے تو آپ کا کوئی گراہک ہے، وہ کسٹمر ہے ادھار لے آنے والا، تو اس کو بولو ہمارے آپ آؤ وہاں پر. ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ محنت ہوتے ہوئے پھر وہاں جانے کے بعد میں دیکھ رہے کہ گھر کے 2-3 آدمی پیچھے خالی، اور اپنی جگہ سے 2-3 آدمی 5 نہیں، چلو جا کے باہر دیں. وہ بھی تمہارا ذکر کی محنت ذکر کے حلقے میں شامل ہوگی. 15 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ تو محنت کرو. محنت کرنے کے بعد نہیں. اب تم ذکر کرانے کو تو کام سمجھ رہے ہو، لیکن جا کر اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی یاد کے لیے آپ آؤ. یہ بولنے کو ذکر نہیں سمجھ رہے، کام نہیں. اس سے بڑا کام ہے وہ، اس سے بڑا ذکر ہے وہ. یہ کیا نظام ہے بھائی؟ نہیں، یہ تو اصل تو اولیاء کا نظام یہی ہے نا. اولیاء کا تعارف تم کرا دے رہے ہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا کام. اب ہمارے مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے ہم ذکر کی مجلس کیا سمجھ لیتے ہیں کہ بس نام پڑھ لو، تم نام پڑھ لو، تم منقبت پڑھ لو، اور تم بیان کر لو، تم ذکر کرا لو، اور سلام پڑھ لے لو، ہو گیا. کیا ہوا؟ جو مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوا. تمہارا کام ہو گیا لیکن مقصد تو پورا نہیں ہوا نا. تمہارا کام پورا ہوا لیکن مقصد پورا نہیں ہوا. مقصد کیا ہے؟ مقصد تمہارا بیٹھ کر ذکر کرنے میں بھی ہو سکتا ہے، اور چل پھر کر لوگوں کے پاس میں تم جا کر حجاز صلی اللہ علیہ وسلم پوری بھائی کیا کیوں نہیں آیا، تب کیا پریشان، کیا ضرور، کیا بات نہیں. بولے یہاں پر فلاں بھائی کے گھر پہ، مجھے بھائی کے گھر پہ اللہ کی یاد کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے. ذرا چلو نا، خالی آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، نماز ہی پڑھنا نہیں ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا، ہمارے بیٹھو ذکر کر لو ہمارے ساتھ میں. چلو نا، اللہ نہ ملنا بھی ملے، اوپر والے کو یاد کرے ہوئے چلو نا. اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ کیے، اس کو بولے، اس کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ارے تم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اولیاء کا نظام نہیں ہے، اولیاء کا تعارف کروا رہے ہیں. اب اولیاء کا نام اس کے کانوں میں پڑا اور وہ آ کر بیٹھا. تمہاری محنتوں کے ذریعے سے اگر پوری زندگی کے اندر میں اگر یہ روح انسانی تو امت کو مل جائے تو تم کامیاب ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 کو تم جمع کیے گا، یہ نہیں پوچھوں گا میں، مگر 50 کو جوڑنے کی تم نے کیا فکر کی؟ کیونکہ میرا مقصد تو ان مجلسوں کو دینے کا مقصد وہ ہے کہ مجلسوں میں اولیاء یا مجلسوں میں یاد الہی، یا تم چل پھر کر غافل لوگوں کے اندر میں جا کر اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد کراؤ کے سامنے بلا کر یاد کرا رہے. یہ مجلس ہے، لیکن جا کر اس کو بول رہے ہیں کہ اوپر والے کی یاد کی جا رہی ہے. یہ ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، پاورفل ذکر ہے، یہ دعوت کے ساتھ میں ہے نہیں ہے. اب پاورفل کو چھوڑ کر چھوٹے سیل کی بیٹری لے کے گھوم رہے ہیں. بس کیا ہے، ہاں ان کے گھر میں مجلس سے ہو گیا، انہوں نے بول لیے، نہیں بول لیا، انہوں نے تو بول لیا، میرے پیچھے کیا لگا دے رہی ہے.
ہاں بول جاتا میں کہ بول جاؤں آ جاتے کہاں سے آتے تجربہ ہے کہ آتے نہیں. اس مسجد میں نماز پڑھے نکلے بھائی ٹھیک ہے سوال ہو کیسا آنا ہو یار آج تم ہمیشہ میں یہاں کیوں آئے بھائی ذکر کی وجہ سے چلو اللہ کی یاد کی وجہ سے. کوئی مسئلہ کو جماعت کا نظام تو نہیں ہے نا ہمارا بھائی تم نہیں آنا تم جماعت والے ہیں تو تم وہابیاں ہیں اور تم بدعقیدے ہیں تم نہیں آنا یہ ہمارا نظام تو نہیں ہے. چلو اللہ کی یاد کے ذکر کی وجہ سے اللہ کو یاد کریں گے چلو بیٹھو. ابھی ہم بھی آنا کی ارے بھائی ہمارے پاس تو ہر انسان کو ہم بلاتے ہیں چلو تو صحیح بیٹھو تو صحیح ایک مرتبہ. ان کو بھی ان کو بھی پھر بھی نہیں آئے وہاں روک دو مجلس 15 منٹ ملاقات کرو خواب میں ٹھیک ہے کم از کم 10-15 آدمی سے ملاقات جو ذمہ دار بن کر جا رہے ہیں ذکر کی مجلس کے. تم خود انڈیویجول اپنی ذات پر 10-15 آدمیوں سے ملاقات کرنا ہے وہاں پر ورنہ رسم بن کر رہ جائے گی. وہ اتنی ذکر کی مجلس ہوگی 5 ذکر کی مجلس سے آدمی کیا ہوا ہم 3 گئے تھے انہوں 2 تھے ہم 5 تھے اور ہم 5 تھے انہوں 5 تھے. مسئلہ حاصل نہیں ہوا. پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہ تمہارے ذکر کی مجلسوں میں برادران وطن اگر نہ رہ رہے ہو تو تم نے تو ایک ہی پر کے نظام کو لے کر چلا لاؤ ان برادران وطن کو بھی ان کو اخلاق دو. میرے سلطان الدین خواجہ خواجگان نے مہتروں کو اپنے قریب میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور تم اپنے آپ کو چشتیہ خاندان کا فرد سمجھ کر غیر مسلموں سے قریب ہونے کو تیار نہیں. قریب ہو کر تو دیکھو کہ وہ لوگ کتنا قریب آئیں گے اور کتنی قدر کریں گے. اس لیے ایک تو نظام کو وہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بچوں کے لیے مریدوں کے لیے مریدان کے لیے خلیفاؤں کے لیے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کریں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جیسا چاہا جا رہا ہے ویسا کریں جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کریں. اگر ذکر کی مجلس سے بڑھ رہی ہے ماشاء اللہ آج یہ کاغذ نگر تو 7 مجلسیں شاید ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن ذرا جائزہ لو ایسے منچریال میں ایسے لکشڑی پیٹ میں ایسے ہی اور مقامات کے اوپر ایسے کلڑے میں محفلیں ہو رہی ہے ایک ایک دن میں کئی محفلیں. یہ بھی میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ بغیر محنتوں ہی کے سب کچھ ماحول بنا کر دے رہے نا. نہیں تو ہم تو مرے تک بھی یہ نظام کو آگے لے کر چلنے کا ہمارے دماغوں میں تو نہیں آتا تھا. تو غریب نواز کا کرم ہے جو دیے. لیکن اب ان مجلسوں کو جیسا چاہا جا رہا ہے ویسا کرنے کے ارادے اور نیت کرو کہ ذکر کرا کر, کیونکہ اولیاء کی پہچان جو ہوتی ہے تقریروں سے نہیں ہوتی, کرامتوں کے بیان کرنے سے نہیں ہوتی, بلکہ اولیاء کی پہچان تم کو یا میرے کو, انبیاء کو تو اولیاء کی پہچان کو اللہ نے راست ان کی پہچان کروایا تب وہ پہچانے. شریعت پر چلنے والے اولیاء کے نظام پر اولیاء کو پہچان سکتے ہیں کیا؟ نہیں پہچان سکتے. کیسا پہچانیں گے؟ اولیاء کو پہچاننے کے لیے خاص نور ہوتا ہے قلب مومن کے, اور وہ جو نور پیدا ہوتا ہے نور بصیرت, جس کو حدیث میں فراست المومن کہا گیا ہے, وہ نور جو پیدا ہوتا ہے وہ دل کے اندر میں, اور دل میں نور کے پیدا کرنے کے لیے ذکر ضروری ہے. اس لیے اولیاء کے نظاموں میں اصل ذکر رہتا ہے, ذکر ذریعہ ہے ان کے قلب میں نور پیدا کرانے کا, اور جب قلب میں نور پیدا ہوگا تو پھر اولیاء کو وہ پہچان سکیں گے, اور اولیاء کی محبت ان کے اندر میں آئے گی, اولیاء کی عظمت ان کے اندر میں آئے گی. جب اولیاء کی عظمت اور اولیاء کی محبت ان کے اندر میں آ جائے گی تو پھر اللہ دوسرے ہی قدم پر ان کو مل جائے گا طلب صدق کے ساتھ میں. اتنے راز کے پردے رہتے ہیں معاملات کے اندر میں کہ کتنے غیر مسلم رہتے ہیں جو غیر مسلم رہنے کے باوجود ان کے قلب کی بصیرت اور قلب کی روشنی. بابا فری الدین گنج شکر احمد رضوان کا معاملہ ہو, کئی واقعات بزرگوں میں مل جائیں گے, اور اس زمانے کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے دل کے اندر میں جو کہ راتوں میں اٹھ کر وہ اوپر والے کو یاد کرتے ہیں, اگرچہ کہ بھگوان کہیں, تپسیا کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں. مسلمان تو یہ سوتا رہتا ہے لیکن رات کے نظر میں ان کر یاد کرتے رہتے ہیں اوپر والے کو اپنے اپنے طریقے سے. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ بصیرت کا نور عطا فرماتا ہے. اس لیے کسی بھی مذہب کا کوئی مذہبی آدمی ہو اس کی نہ قدری نہ کرو, پنڈت ہے, بدگلو ہے, یا پھر اسی طریقے سے
चर्चों के अंदर में बैठे हुए हैं मजहबी लोग, ये छिछोरे लोग नहीं, पॉलिटिकल रूट ढाल लेने वालों में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनसे ज़्यादा तो रूट ढालने वाले तुम्हारे हमारे मुसलमानों में मिल जाएंगे। नींबू पानी की दुकान लगा के बैठे हुए कि नहीं, वो नहीं, मजहबी लोग, कभी उनकी मुखालिफत नहीं करना, इसलिए कि उनके रातों में और उनके मुजाहिदे और ऊपर वाले के साथ उनका क्या मामला पहचान नहीं सकते। किसी सच्चे मजहबी आदमी की पहचान क्या मालूम है? किसी सच्चे मजहबी आदमी की पहचान ये है कि तुम अगर 2-4 मिनट उससे बात करो तो दो जहां के मालिक मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ला देगा। इसलिए कि रोशनी रब की भी जो मिलती है नारायण पाक मुस्तफा से मिलती है उसको, या पंजतन पाक को वो याद करेगा। वो नहीं बोलेगा ये नहीं तो मसीना तोड़ दे रहे, वो कर दे रहे, उन्हें मजहबी आदमी नहीं बोल सकता ये बात। समझ लेना कि नहीं मजहबी आदमी है और इसके दिल में भी कुछ ना कुछ रफ़ीक़ है खैर की, इसका मतलब है मोमिन वली मत समझो उसको, लेकिन समझना कि इसका क़ल्ब काबिल है, अगर मेहनत करो तो ये हीरा बन सकता है, हीरा बन सकता है, जीरा नहीं है नहीं। और हीरे रहते हैं छुपे हुए। उनकी पहचान क्या है कि तुम जरा करीब हो तो फौरन वो गरीब नवाज को याद करेंगे, गौसुल आज़म को याद करेंगे, पंजतन पाक को याद करेंगे। अरे तुम्हारे मजहब के नहीं, मजहब के नहीं, हम भी उनके हैं बोलते। ये दूसरी कौमों के अंदर भी जो मजहबी लोग हैं उनके सच्चे होने की पहचान है। ऐसा वही हमारा निज़ाम है खानकान मोहम्मदी का, और हम गरीब नवाज से जुड़े हुए हैं और हम ये याद इलाही के मजलिसों को कराते हैं, ये करते हैं, तो फौरन वो तुमको रोक कर फिर खुद बोलना शुरू कर देगा। हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं, मौला हसन को मानते हैं, मौला अली को मानते हैं, गौसुल आज़म को मानते हैं, गरीब नवाज को मानते हैं, और बहुत आगे पहुंचा हुआ होगा ना वो। जब जरा इत्मीनान का सांस लेना तो मेरे आका तो जहाँ के मालिक का इसमें मुबारक ले लेगा वो सच्चा आदमी। अगर और थोड़ा सा इसको जिक्र के निज़ामों में और निज़ामों के अंदर में लगा लो तो है सो पर्दे भी अगर छट जाए तो फिर हीरा चमक उठेगा। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था पासबा मिल गए काबे को सनम खानों से। कहाँ से मिलते? अब तो सनम खाने वालों को मस्जिद को नकाओ बोलने का फार्मूला है इनका, काफिर मुश्रिक हकार उनको ढक लो। तो फिर सनम खानों से कैसे मिलेंगे पासबा काबे को? ये इन मेहनतों के जरिए से मिलेंगे। अल्लामा इक़बाल ने ये शेर शायद खानकाह मोहम्मदी के वालों के लिए कहा होगा कि जाओ तुम पहचानो कि वो पड़े हुए घोड़ों के अंदर में, मगर हर एक को लंबे बारह वाले को देखकर और चुटकियाँ को देख लेके वो भी एक अलग फार्मूले हैं। नाना जान प्यारा बड़ा लटा डाल दिया, वो उसके मोटे मोटे बाला के चढ़ गए, अब उसको भी अल्लाह वाला समझ रहे हैं पागल। ये नहीं है फार्मूला। उसकी पहचान के लिए फार्मूला क्या होगा? तुम क्यों आएगे भाई हमारे खानकाह मोहम्मदी का सेटराइट हो जाएगा। खानकाह मोहम्मदी क्या निज़ाम है? ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा मामला। और ये प्रैक्टिकल मुशाहिदे की बातें मैं तुमको बोल रहा हूँ। हमारे कई बच्चों ने ये बात बताई कि किसी पंडित के पास में आए फोटो, अरे ये तो हमारे आदमी है। हमारे को उन्होंने कहा, अभी इन्होंने मेरे पीर को तुम्हें बताया तो उन्होंने तो बोला हमारे आदमी है, ये तो बोला। अब इन्हें परेशान, उन्हें परेशान, अरे कहीं क्या अंदरूनी कोई ताल्लुकात। अब उन्हें क्या हो रहा है, ये तो हमारे आदमी हो रहे, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुमको मिल गए ना। ये मुशाहिदे की चीज़ें हुई सो है, मुशाहिदे की चीज़ें। क्यों हमारे आदमी कैसा बोला? क्यों बोला? कि वो है अंदर में कुछ, वो तपस्या करने वाला होगा, रियाजतें करने वाला होगा, उसका नफ्स कुछ न कुछ धुल चुका होगा रियाजतें करना। तो पासबा मिलेंगे काबे को सनम खानों से। अगर सनम खानों ही को अगर तोड़ने का प्लान बनाओ तो फिर पासबा कैसे लेंगे तुम? खानकाह मोहम्मदी का निज़ाम सनम खानों से भी काबे के पासबानों को खड़े करने का निज़ाम है। क्या है मालूम है? अगर तुम यहीं पर लड़ते भिड़ते रह गए, उन्हों शेख इन्हों और ये मुसलमान वो जमात और वो मसलक, ये मुसलमान वो हिंदू वो काफिर ये मुशरिक, खानकाह मोहम्मदी का निज़ाम ही नहीं है। खानकाह मोहम्मदी का निज़ाम क्या है? खानकाह मोहम्मदी का निज़ाम ये सारे निज़ामों के ज़रिए से काबे को पासबान लेने का निज़ाम है सनम खानों से। और ये चीज़ मुमकिन कैसे होगी?
کہ ان سے تم کو قریب ہونا پڑے گا، تم کو ان سے قریب ہونا پڑے گا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، یہ خاندان محمدی کا کل پیکج ہے۔ اس کے لیے تم کو اور مجھ کو یہ ذکر کی مجلسیں دی گئی ہے، اور یہ ذکر کی مجلسیں اس طرح سے ہوتی، ان ذکر کی مجلسوں میں اگر تم اپنوں کو جوڑ کر ہی اگر خوش ہو رہے ہو تو مقصد پورا نہیں ہو رہا، تمہاری مجلس ہو جا رہی ہے، میری خانقاہ کی مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ میری خانقاہ کی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ محنت کرو، فیلڈ ورک کرو، 15 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، پون گھنٹہ میں چلو جوڑیں گے سب کو۔ اب آنے کے بعد بھلا 15 منٹ تم خالی ذکر کر لو۔ کامیاب مجلس ہے وہ جس میں مسلمان بھی ہو، جس میں برادران وطن بھی ہو، جس میں فاسق و فاجر بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، اور پھر ان کو لانے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میرے مرید اور میرے خلیفاؤں کا تمہارا ہاتھ ان کی ٹھوٹیوں میں رکھے اور تمہارا ہاتھ ان کے پیروں کی طرف میں جائے، اور تم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ بھائی اوپر والے کو یاد کرنے کے لیے چلو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے مقصد۔ اگر اس طرح سے محنت ہوگی نا تو پھر وہ دن دور نہیں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ مجلس ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ کتنے آدمی جڑے، لیکن یہ ضرور یہ میرا سوال رہے گا تم سے، تمہارے دل سے، اور تمہاری میری نسبت پر سوال یہ رہے گا کہ تم جا کر فیلڈ ورک کرو اس محلے کے اندر میں۔ تم کو خالی پھول کا ہار پہننے اور چائے پینے اور تم کو ماشاءاللہ ذکر والے بن کر داد و دہیج دینے کے لیے میں تم کو نہیں بھیج رہا ہوں۔ تم جا کر ان زمینوں کے اوپر، محلوں کے اوپر اور لوگوں کے پاس میں جب جاؤ گے نا تو تمہارے چلنے پھرنے سے نور کی لکیریں کی جائے گی محلوں میں جاؤ گی، کیونکہ تم ذکر کے نظام کے ساتھ اولیاء کے نظام کو لے کر چل رہے ہو۔ تمہارے اس محلوں گلیوں میں چلنے سے ذکر کی لائنیں کھینچی جائے گی وہاں پر، یہ بھی کوئی اولیاء کے چاہنے والے یہاں سے چلے ہیں۔ اب بجائے اس کے خالی جا کر بیٹھ کر آگے سا ہوتا ہے 3-5 آگے نا 3-5 بیٹھو اپنا کر لو، کیا تم نعت پڑھو، تم قرات پڑھو، تم ذکر کرا دیے، سلام پڑھ لیے، ختم ہو گیا، یہ فارمیلٹی صحیح۔ لیکن اب یہ نہیں، بلکہ اب تو ذکر کی محنتوں کو کرنا ہے تم کو، اور اس میں اپنے بھی ہو، مجلسوں کے اندر برادران وطن کو بھی لاؤ، اور ان سے مایوس مت ہو کہ تم میں سے نکھریں گے ضرور، کیونکہ پردے ہٹیں گے تو اولیاء سے محبت آئے گی ان کے اندر میں۔ اس لیے بعض وقت میں نے لوگ جب آ کے بیٹھتے نا تو تمہاری مجلس ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے تو بیٹھ کے رہتے گمسم ہو کر دیکھ کے سوچوں میں پریشان آتے، ارے یہ نظام تو بولے ہمارے آبا باوا دادا کو کرتے تھے، ذکر کی مجلس ہوتی تھی اور کوئی پیر صاحب آ کے کراتے تھے، بولتے کہ نہیں بولتے ہو، انہیں تو گم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو ہیرے ملیں گے تم کو غیر مسلموں کے اندر میں، کہ جن کو ان کے قلب کا ذرا سا بھی پردہ چاک ہوا تو پھر اولیاء سے محبت کر کے فوراً ریپلائی دے کے تم کو نقد انعام دیں گے، کہے گا 10 روپے نہیں دیں گے بلکہ کیا انعام دیں گے؟ ہم بھی خواجہ صاحب کو ماننے والے تھے، ہم بھی راجہ شاہ کے پاس میں جاتے ہیں، اور ہم بھی سعد اللہ حسین کے پاس میں گئے ہیں، اور ہم بھی مولا علی کو مانتے ہیں، اور ہم بھی مولا حسن اور مولا کتنا کامیاب ہوا۔ میں کامیابی نظام کس کو سمجھتا ہوں کہ تم اولیاء کو پنجتن پاک کو یاد دلاؤ یا میرے آقا کو یاد کرواؤ، اور تم اپنا ذکر کر لے کے آ جا رہے دمے دم ہو کے تمہارا کام ہو جا رہا، میرا کام نہیں ہو رہا۔ میرا کام اگر کرنا ہو تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے میرے آقاؤں کو یاد کرے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جیسے بتایا ویسا کرو تو ہوگا، کریں گے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ساتھ بڑھائے بحق لا الہ الا اللہ۔